باطل کے مقابلے میں حق کا ساتھ دیا جو مسلمان ہوئے، ایمان لائے، اور باطل کے مقابلے میں انہوں نے دین کو سمجھا۔ ہم نے دین کو سمجھنا ہے باطل کے مقابلے میں بھی اور دجل کے مقابلے میں بھی۔ پہلی امتوں کے اندر اگر دجل آیا ہے، آگے میں سمجھاؤں گا دجل کیا ہے، ابھی میری گفتگو سنیں۔ اگر پہلی امتوں میں کہیں دجل آیا ہے تو اللہ نے نیا نبی بھیج دیا، اللہ نے نیا نبی بھیج دیا، اس نے حق کو حق اور باطل کو باطل کر دیا، دجل کو ختم کر دیا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہودی حق کو باطل کے ساتھ ملاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے اندر آئے، حق الگ ہو گیا، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، دجل باطل سب کچھ مٹ گیا کہ نہیں مٹا؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، قیامت تک نبی نہیں آئے گا، نبی نہیں آئے گا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حق بالکل واضح ہے، باطل بالکل واضح ہے، لیکن جو تیسری چیز ہے دجل، یہ بہت خطرناک راستہ ہے، اور آج اسی دجل کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اس کو عام انسان نہیں سمجھ سکتا سوائے علماء حق کے۔ اس لیے اگر علماء حق کو چھوڑ دیں گے باطل سے تو بچ جائیں گے، دجل سے کبھی نہیں بچ سکتے۔ ہم دجل کے اندر ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی، مذہبی اعتبار سے بھی، کیونکہ کب بچیں گے جب علماء حق کا ساتھ دیں گے، علماء حق سے دین کو سیکھیں گے۔ اب دجل کس کو کہتے ہیں؟ دجل کا معنی ہوتا ہے دھوکہ اور فراڈ۔ دجل کا جو لغوی معنی ہے وہ کیا ہے؟ دھوکہ اور فراڈ، فریب کرنا۔ دنیاوی اعتبار سے فراڈ کرنا وہ بھی دجل ہے، دینی اعتبار سے فراڈ کرنا وہ بھی دجل ہے، دونوں کیا ہے؟ دجل ہے۔ اور اس امت کے اندر ایک شخص آئے گا دجال، یہ دجل سے ہی ہے دجال، اور اس کو کہا جاتا ہے دجال اکبر، سب سے بڑا دجال۔ تو پتہ چلا اس امت میں سب سے بڑے فتنے پیدا ہوں گے۔ تو دجل اسی سے ہے، دھوکہ اور فراڈ۔ جو نظر آ رہا ہے حقیقت میں وہ ہوگا نہیں، لیکن ہمیں نظر وہ آئے گا، دھوکہ ہوگا۔ تو دجل کا مطلب یوں سمجھے، دوسری شریعت کے اندر دجل کس کو کہتے ہیں؟ باطل کو حق کے اندر اس طرح ملا دینا کہ حق واضح نہ ہو۔ باطل کو حق کے، ایک تو حق ہے ایک باطل، الگ الگ ہے نا، سامنے پڑی دو چیزیں تو پہچان لیں گے آپ، لیکن اس باطل کو حق کے اندر اس انداز سے ملا دینا کہ حق جو باطل چھپ جائے اور دیکھنے والا اس کو حق سمجھے، اس کو کہا جاتا ہے دجل۔ تو کیا کہا جاتا ہے؟ دجل۔ دنیاوی اعتبار سے میں مثال دیتا ہوں آپ کو، دو دھاتیں ہیں، ایک ہے سونا ایک ہے تانبا۔ ایک سونا ہے ایک تانبا ہے، شکلیں تھوڑی تھوڑی ملتی جلتی ہے۔ اب سونا الگ رکھا ہوا ہو، تانبا الگ رکھا ہوا ہو، تو انسان آنکھوں سے دیکھ کے بتا دے گا، عام آدمی بھی بتا دے گا یہ سونا ہے یہ تانبا ہے، فرق کرنا کوئی مشکل نہیں۔ یہ حق اور باطل کی مثال ہے۔ حق کو پہچاننا بہت آسان، باطل کو پہچاننا بہت آسان۔ جس طرح سونے کو آپ سمجھے حق ہے اور پیتل کو سمجھے باطل ہے سونے کے مقابلے میں، اب وہ الگ الگ رکھے ہیں تو آپ سونے کو دیکھیں گے آپ سمجھ جائیں گے یہ سونا ہے، سامنے پیتل رکھا ہے آپ دیکھ کے بتا دیں گے یہ پیتل ہے، بھائی سونا نہیں ہے۔ یہ عام آدمی بھی بتا سکتا ہے، لیکن اگر اس پیتل کو سونے کے اندر مکس کر دیا جائے، ملا دیا جائے، اور پھر وہ عام آدمی کے سامنے وہ سونا رکھا جائے کہ یہ سونا ہے یہ لے لو، اب یہ عام آدمی جب اس سونے کو دیکھے گا یہ نہیں سمجھ سکتا اس کے اندر باطل یعنی اس تانبے کی ملاوٹ کی گئی ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اب یہ کون سمجھے گا؟ یہ ماہر سنار سمجھے گا۔ کون سمجھے گا؟ ایک سنار کے پاس جو مہارت رکھتا ہے، اپنی اس فیلڈ کا ماہر ہے، اس کے پاس آپ لے کے وہ مکس شدہ سونا لے کے جائے، اس کو جا کے کہیں بھائی یہ سونا خرید لو، وہ اس کو دیکھے گا، پہچان لے کر کہے گا خالص نہیں ہے بھائی اس میں تانبا مکس ہے، نہیں سمجھ جائے گی، وہ اپنی پٹی پہ رگڑے گا، تھوڑا سا رگڑ کے بتا دے گا یہ تو خالص نہیں ہے۔ لیکن میں اور آپ بتا سکتے ہیں نہیں، ہم جب اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھیں گے، اس کے رنگ کو دیکھیں گے، اس کو اٹھا کے دیکھیں گے، ہم یہی سمجھیں گے یہ کیا ہے؟ سونا ہے۔ پہچانے گا کون؟ جو ماہر سنار ہوگا۔ میرے محترم یہ ہے دنیاوی دجل، دھوکہ۔ بعین ہی اسی طرح جب شریعت اسلام کے اندر باطل کو حق کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، پھر عام انسان
اس کو دیکھ کے نہیں سمجھ سکتا کہ اس کے اندر باطل مکس کر دیا گیا ہے، اس کی گفتگو سے دین کو نہیں سمجھ سکتا، یہاں وہی انسان اس دجل کو سمجھ سکتا ہے جو ماہر عالم ہوگا، وہی سمجھے گا۔ اس لیے علماء کی ہر دور کے اندر ضرورت رہی ہے، ضرورت رہے گی۔ اور یہ کہنا کہ مولویوں کے پاس کیا ہے، خود پڑھو سیکھو، نہیں، یہ دجل ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ آپ پڑھ کے نماز سیکھ سکتے ہیں، مسائل نہیں سیکھ سکتے۔ اللہ خود کہتا ہے ما یعقلها الا العالمون، اس قرآن کو صرف وہی سمجھتے ہیں جو عالم ہے۔ علماء جب دجل آئے گا وہاں علماء کی ضرورت پیش آئے گی۔ آج جو سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ دین پھیلا رہے ہیں، ان کا جو ایجنڈا ہے وہ دجل ہے، وہ علماء سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک سازش ہے، وہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب میں دجل کی مثال دیتا ہوں آپ کو شریعت کے اندر۔ آج ایک آواز لگتی ہے، جو نئے نئے مفسر پیدا ہوئے، وہ ایک شخص بات یہ کرے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام کے نہیں؟ قرآن دیکھیں بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، اگلے کے ذہن میں بیٹھتی ہے، لیکن عام آدمی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ دجل ہے۔ کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن علم کا سرچشمہ ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن منبع علم ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شک ہے اس میں؟ اور اللہ نے قرآن میں ہر چیز کا تذکرہ کر دیا ہے، کوئی شک نہیں۔ قیامت تک کے آنے والے مسائل کا تذکرہ کر دیا ہے، کوئی شک نہیں۔ دنیا کا کوئی علم اللہ نے نہیں چھوڑا جو قرآن میں ذکر نہ کر دیا گیا، اور کوئی شک نہیں۔ آپ سائنس کو دیکھ لیں، قرآن میں ساری سائنس موجود ہے، کوئی شک نہیں۔ تو یہ شخص کیا کہے گا؟ قرآن سرچشمہ علم ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں۔ کیا کہے گا؟ قرآن سرچشمہ علم ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں۔ اس شخص نے ایک بات بالکل ٹھیک کی، قرآن نور ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن علم ہے، قرآن کتاب اللہ ہے، قرآن علم کا سرچشمہ ہے۔ یہ قرآن کی تعریف کی، 100% درست کی، لیکن یہ پہلی بات ٹھیک تھی۔ جب اس نے دوسری بات کی تو دجل کر گیا کہ اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں۔ اس نے کیا کہا؟ یہ کہہ رہا ہے کہ سنت کی ضرورت نہیں، حدیث کی ضرورت نہیں، اور سننے والا سمجھتا ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے، قرآن میں ہر چیز موجود ہے، قرآن پڑھو سمجھو بات ختم۔ نہیں، یہ دجل ہے۔ اس نے کہہ دیا قرآن صرف پڑھو، اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ سنت کی ضرورت نہیں، حدیث کی ضرورت نہیں، اور کہتا یہ ہے کہ حدیث کی تاریخی حیثیت ہے۔ مرزا صاحب کبھی یہی عقیدہ ہے، جو نہیں جانتے وہ سمجھ لیتے، وہ اپنے مقصد کی حدیث لے لیتے ہیں، دوسرے کے مقصد کی کیا کہتے ہیں؟ حدیث کی لیے قرآن پہ آؤ۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے اس قرآن کی تعلیم دینا۔ تو جو اللہ کے نبی نے تعلیم دی وہ وہی تو حدیث ہے، تو پھر تم کیسے خود سے سمجھو؟ اللہ تو ذمہ داری لگاتا ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس کتاب کی تعلیم آپ نے دینی ہے، اور جو تعلیم امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث اور سنت۔ جب ہم اس کو چھوڑ دیں گے قرآن پر خود کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ اگر قرآن اتنا ہی آسان ہوتا تو رسالت کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ میرے محترم، یہ دجل ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ اس دجل کو سمجھے۔ جو شخص یہ کہے نا کہ قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، قرآن سرچشمہ علم ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں، قرآن کے ساتھ حدیث کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ اب یہ کون